السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس عورت کے اندر یہ 5 خوبیاں موجود ہوگی وہ عورت سب سے بہترین اور نیک عورت ہے۔ اچھی عورت کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے تو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہترین عورتوں میں سے بنایا ہے۔ دیکھیے، ایک عورت وہ ایک بہن کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، وہ ایک ماں کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک بیوی کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک چھوٹی بچی کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی وجہ سے عزت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں کہ وہ عورت اگر اپنے پورے گھر کو بہترین بنانا چاہے اور اپنے گھر کو خوشگوار بنانا چاہے تو ایک عورت اپنے پورے گھر کو سنوار سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو وہ اپنی نسلوں تک دین کو پھیلا سکتی ہے، اور اگر عورت اپنے کردار کو بدل دیتی ہے اور اپنی تہذیب کو بدل دیتی ہے اور وہ دین اسلام سے ہٹ کر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کئی نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہے۔ تو آئیے، کیا ہے وہ خوبیاں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورت اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی فرما بردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی اور اپنے شوہر کی بات ماننے والی اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اور اس کے مال کی اور اسی طریقے سے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، یہ ایک نیک بیوی ہے، ایک نیک عورت ہے اور اچھی عورت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری علامت اور دوسری نشانی وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ دیکھیے، عورتوں کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب عورت کسی چیز کے اندر مجبور ہو جاتی ہے یا اس کو غصہ آنے لگتا ہے تو فوری طور پر اپنے آپ پر قابو نہ پاتے ہوئے کبھی بچوں پر غصہ ہو گئی تو فوراً ان کے لیے بد دعا ٹھوک دیتی ہے، یا کبھی کسی اور کے لیے بد دعائیں کرنے لگتی ہے کہ فلاں کا تو ایسا ہو جائے، فلاں کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ اس طریقے سے ہو جائے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو برداشت کر کے رکھتی ہے اور اپنی آئی ہوئی تکلیف یا مصیبت یا کسی ایسی بات پر کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتی ہے تو یہ ایک بہترین عورت ہے۔ جس کے اندر یہ نشانی پائی جائے کہ وہ اپنے آپ کو برداشت اور کنٹرول کرتے ہوئے رکھتی ہے تو ایک بہترین عورت ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ عورت خود اپنی ذات کو بد دعا دینے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا اس بات سے کہ تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اور بد دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے حق میں تمہاری بد دعا قبول نہ ہو جائے، اس لیے ہر لمحہ ہر وقت بد دعائیں دینے کی عادتیں اپنے اندر سے نکال کر کے اور اپنے اندر ایک صبر اور تحمل کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے کہ صبر، کہ عورت کے اندر صبر بہت مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش یا لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن بغیر حساب کے ان کو اجر اور ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے جو عورت اپنے اندر صبر کرنے کا مادہ رکھتی ہے اور جو عورت تکلیفوں پر برداشت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین اجر و انعام عطا فرمائے گا۔
اسی طریقے سے خاوند کو تسلی دینے والی عورت، بعض مرتبہ زندگی کے لمحات میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ شوہر پر کئی ساری الجھنیں تجارت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے یا لوگوں کی طرف سے کئی مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ شوہر نڈھال ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اور وہ اپنی سوچ اور فکر اور تفکرات کے اندر رہتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور بھی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں۔ ایسے وقت کے اندر اگر عورت اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے اور اس کا جو ہے حوصلہ افزائی کرتی ہے، ہمت دلاتی ہے اور اس کے اندر ایک شوق اور ایک آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا کرنے والی عورت ہوتی ہے، تو یہ ایک بہترین عورت کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے اور تھوڑا سا آپ کو بھینچ کر کے اور پھر آپ کو 2-3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھی جو آیات نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھبرائے ہوئے اپنے گھر پر پہنچے، زملونی زملونی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کی بیوی نے جو ہے آپ کو تسلی دی اور آپ کی خوبیاں آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ تو لوگوں پر رحم و شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ برا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر ہی کرے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وحی کا جو بوجھ تھا وہ آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ کی بیوی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ تو ایسے ہی یہ ایک مثال قائم کر دی گئی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو جب حالات آ جاتے ہیں اور اس وقت تسلی دیتی ہے تو یہ ایک بہترین مثال ہے، اور اسی طریقے سے اپنے خاوند کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والی۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکر گزاری نہیں کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کرتی، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ وہ جو چیز ہمیں لا کر کے دے دے اس کی تعریف کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا سب سے پہلا حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور جیسے جیسے فردن ہر ایک کا الگ الگ شکر کرنے کا ایک حق ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عورت کو کہا ہے کہ شوہر کا حق بھی یہ ہے کہ تم اس کا شکریہ بجا لاؤ تاکہ اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ شوہر جو کچھ لا کے دے رہا ہے اور عورت اپنی زبان سے وہی ناشکری کے الفاظ کہ مجھے کیا دیا تم نے، تو اس سے شوہر کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دل سے ایک محبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے 4 سے 5 چیزیں رکھی ہیں کہ جس عورت کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اچھائیاں ہوگی تو وہ ایک بہترین اور ایک جو ہے سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔